بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور لشکر امام زمان علیہ السلام کا نعرہ۔ امام زمانہ نے اپنے لشکر کا پروگرام طے کر رکھا ہے۔ ان کا پہلا مقصد شہر مدینہ کو ظالموں کے قبضے سے نجات دلانا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر لشکر سفیانی کے 3 لاکھ سپاہی بیابان بیدہ میں غرق ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک سفیانی کے طرفدار مدینہ میں باقی ہیں اور اس شہر پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ غور کرو کہ اس آواز کو سن رہے ہو؟ کوئی بھی اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ اٹھائے۔ یہ امام کا حکم ہے کہ جو لشکر کو سنایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد لشکر ہے جسے راشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 10,000 سے زائد کا لشکر سعودی عرب کی اس گرمی میں اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہ رکھے؟ امام اپنے لشکر کی پیاس کے لیے کیا انتظام کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے اگر کوئی اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لے؟ اے میرے دوست، کیا میرے ساتھ اس لشکر کے ہمراہ جانا چاہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں بھی اس حکم پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ لینا ہوگی۔ ظاہر ہے آپ بھی اس سفر میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وعدہ کریں کہ جب آپ کو پیاس لگے گی تو مجھ سے پانی نہ مانگیں گے۔ حق کا بڑا لشکر روانگی کے لیے تیار ہے۔ ہر لشکر کا کوئی نہ کوئی نعرہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں اس لشکر کا کیا نعرہ ہوگا؟ سنو، یہ سارا لشکر ایک ہی آواز لگا رہا ہے، یا سارت الحسین، اے خوان و خواہان حسین۔ امام جانتے ہیں کہ صدیوں سے شیعہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ نام امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو دلوں کو منقلب کر دیتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس لشکر نے اپنا نعرہ امام حسین علیہ السلام کی خواہی ہی کیوں رکھا ہے، جبکہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ یزید اور اس کے فوجی بھی مر گئے ہیں۔ یہ خدا کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی مظلوم کا خون دنیائے مشرق میں گرے اور جو مغرب میں ہو وہ اس سے راضی ہو تو وہ بھی اس جرم میں شریک شمار ہوگا۔ اگرچہ یزید اور یزیدی مر گئے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے گروہ ہیں کہ جو یزیدی کاموں پہ افتخار کرتے ہیں۔ سفیانی اور اس کے سپاہی یزید کے راستے پر گامزن ہیں۔ اگر یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، آج سفیانی جو شہر کوفہ میں ہے، جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے اسے شہید کر دیتا ہے۔